السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آج کے اس سیشن میں شرکت کے اور اس کو سمجھنے کے، حدیث کو پڑھنے کے منتظر ہوں گے۔ آپ سب کو آج کے سیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا جوائن کرنا قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے اس سیشن کو آج بھی اور کل بھی نفع مند بنائے، باعث برکت بنائے، اور ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے ہم انشاءاللہ تعالی اس حدیث مبارکہ جس کو ہم نے تفصیل سے پڑھنا ہے اس کے متن کو ایک ویڈیو کی صورت میں سنیں گے۔ توجہ سے سنیے گا۔ آپ کے پاس گروپ میں جو ٹیکسٹ شیئر کیا گیا تھا وہ بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور اسکرین سے آپ ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ صلی اللہ رسول کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت:
أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جزاکم اللہ خیر. آپ سب نے اس حدیث کا متن عربی میں سماعت فرمایا. انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اس کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے. مہوش آپ عربی متن کو بھی اسکرین پر شیئر کر دیجئے تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے. حدیث جبرائیل علیہ السلام کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی اور مسلمانوں کے امیر المومنین تھے. یہ حدیث مبارکہ کئی کتب میں بیان ہوئی ہے، خاص طور پر صحیح مسلم کے پہلے موضوع کتاب الایمان کی یہ پہلی حدیث ہے، جبکہ صحیح بخاری اور اسی طرح صحیح مسلم میں اس روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا. اس کے علاوہ یہ حدیث دیگر جن کتب میں آئی ان میں مسند امام احمد، سنن ابی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند ابی داود الطیالسی، صحیح ابن حبان، مسند ابو یعلا اور صحیح ابن خزیمہ شامل ہیں. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں مزید بعض صحابہ کے ناموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس حدیث کو بیان کیا. ان میں حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو عامر الاشعری رضی اللہ عنہم شامل ہیں. یہ حدیث مبارکہ دین میں بہت ہی اہم مقام کی حامل ہے. اسے دینی تعلیم کا ایک جامع مجموعہ کہا جاتا ہے اور علوم نبوت کی یہ ایک اہم دستاویز یعنی ڈاکومنٹ ہے. قاضی ایاز رحمہ اللہ صحیح مسلم میں اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ حدیث تمام ظاہری و باطنی عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں امور ایمان بھی ہیں اور ظاہری اعمال بھی. نیز یہ حدیث اخلاص کی تعلیم اور اعمال کی آفات سے تحفظ جیسے امور پر مشتمل ہے. تمام علوم شریعت اسی حدیث کی طرف لوٹتے ہیں اور اسی حدیث سے پھوٹتے ہیں. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب اربعین نووی میں اس حدیث کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں یہ حدیث علوم و معارف اور آداب و لطائف کی بہت سی قسموں پر مشتمل ہے، بلکہ یہ حدیث اصل اسلام ہے. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مناسب ہوگا کہ اس حدیث کو ام السنہ یعنی سنت کی ماں کہا جائے، کیونکہ یہ حدیث تقریباً تمام علوم شریعت کو متضمن ہے، یعنی وہ اس میں شامل ہیں. اسی طرح ابن دقیق العید رحمہ اللہ کا قول ہے، جس طرح سورہ فاتحہ ام القرآن ہے اسی طرح یہ حدیث ام السنہ ہے. رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی عظیم حدیث ہے جو پورے دین کی شرح پر مشتمل ہے. یہ حدیث اہل علم کے ہاں حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. جبرائیل امین علیہ السلام جو تمام انبیاء اور مرسلین کی وحی کے امین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند روز قبل
انسانی شکل میں تشریف لائے، جبکہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام کی آمد کا مقصد لوگوں کو اختصار کے ساتھ دین کی آگاہی دینا تھا، جس کے لیے انہوں نے چند سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور آپ نے ان کے جامع جوابات ارشاد فرمائے۔ اس حدیث کی اہمیت کے پیش نظر سلف عموماً اپنے طالب علموں کو یہ حدیث یاد کروایا کرتے تھے، یعنی حفظ کرواتے تھے، تاکہ اس میں بیان کی گئی تعلیم کو وہ فراموش نہ کر سکے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا کچھ ابتدائی تعارف تھا۔ اب ہم اس کے متن کو ایک دفعہ مکمل دیکھ لیں گے اور پھر اس کے کچھ حصے کو آج سمجھیں گے اور باقی کو انشاءاللہ کل کے سیشن میں سمجھیں گے۔ ان عمر ابن الخطاب رضی اللہ للہ صلی اللہ وسلم ذات یوم، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے درمیان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے۔ اذ طلع علینا رجل، جب ہم پر ایک شخص اچانک آیا۔ طلع علینا یعنی اچانک نمودار ہوا، وہ پہلے سے وہاں موجود نہیں تھا۔ شدید بیاض الثیاب، اس نے بہت سفید کپڑے پہن رکھے تھے۔ سفید لباس تھا لیکن انتہائی سفید۔ شدید سواد الشعر، اس کے بال بھی بالکل سیاہ تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اس پر سفر کی کوئی آثار نہیں تھے، یعنی وہ اپنے لباس اور اپنے حلیے سے بالکل ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ کہیں سے سفر کر کے آیا ہے، جبکہ صحابہ اس کو پہچان بھی نہیں رہے تھے۔ ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بیٹھ گیا، آپ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فأسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ لگا دیے، ان کے ساتھ جوڑ دیے، جیسے کہ ہمارے ہاں عموماً دو زانو بیٹھا جاتا ہے، اور اگر دوسرا فریق بھی، سامنے والا شخص بھی دو زانو ہو تو دونوں کے گھٹنے ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اس نے اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں۔ اس میں ہا کی جو ضمیر ہے وہ دونوں طرح ترجمہ کی جا سکتی ہے کہ اپنی رانوں پر رکھ لی یا سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ لی۔ وقال، اور اس نے کہا، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو،
وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تم اس کی طرف جانے کی، اس کی طرف حج کرنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کے گھر یعنی بیت اللہ کا حج کرو۔ قال، اس نے کہا یعنی وہ جو اجنبی شخص تھا، صدقتا، آپ نے سچ فرمایا۔ فَأَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، حضرت عمر فرماتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ وہ خود ہی سوال بھی کرتا ہے اور خود ہی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال، پھر اس نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ، یہ کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور یہ کہ تم ایمان لاؤ تقدیر پر، اس کے خیر اور اس کے شر پر، یعنی دونوں پر، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لاؤ۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ قال فاخبرنی عن الاحسان، پھر اس نے کہا مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ، یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، پھر اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے، فإنہ یراک، تو بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے، یعنی یہ تصور کرو۔ قال، اس نے کہا فأخبرنی عن الساعہ، مجھے قیامت کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں سوال کرنے سے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قال، پھر اس نے کہا فأخبرنی عن اماراتها، مجھے اس کی نشانیوں کے بارے میں بتائیے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تلد الامۃ ربتها، یہ کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی، پہلی نشانی آپ نے یہ بیان فرمائی۔ وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِیَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْیَانِ، اور یہ کہ تم ننگے پاؤں، ننگے بدن، تنگ دست بکریوں کے چرواہوں کو بلند و بالا عمارتوں کی تعمیر اور ان پر فخر کرتے ہوئے دیکھو گے۔ قال عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ثم انطلق، پھر وہ شخص چلا گیا۔ فلبثت ملیہ، تو میں وہاں ٹھہرا رہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ قلت، میں نے کہا، اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإنہ جبریل، بے شک وہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور بہت تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام کے درمیان
ایک مکالمہ ہے، ایک سوال و جواب کی نشست ہے، جس سے اصل مقصود صحابہ کرام کو دین کی ایک طرح سے دہرائی کرانا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کچھ عرصہ قبل پیش آیا تھا، اور اس سے پہلے دین کے یہ تمام بنیادی احکامات نازل ہو چکے تھے۔ پھر ہم تھوڑا سا تصور کریں تو اس حدیث کا جو بالکل ابتدائی حصہ ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جبرائیل علیہ السلام کے آنے کا اور ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی تصویر کشی کی ہے، وہ حیران کن بھی ہے اور اس میں سیکھنے کی بات بھی ہے۔ حیران کن اس لیے کہ اچانک ایک شخص ظاہر ہوتا ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ یقیناً صحابہ کے لیے یہ ایک عجیب بات تھی، اور پھر وہ شخص یہ نہیں کہ آیا ہے، بلکہ تکلفی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدھا جا کر آپ کے مقابل دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کسی دوسرے شخص کے پاس جا کر اس کے گھٹنے سے گھٹنا بڑھا کر تبھی بیٹھا جا سکتا ہے جب کہ وہ قریبی دوست ہو یا بھائی ہو یا جس سے گہری شناسائی ہو۔ تو یہی محسوس ہوا کہ وہ اجنبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گہری شناسائی رکھتا تھا، اور پھر اس نے آپ کو نام لے کر مخاطب کیا، یا محمد کہہ کر، جبکہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ کہہ کر بلاتے تھے۔ ایک اور چیز جو یہاں اہم ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی توجہ اور کتنی باریکی کے ساتھ اس واقعے کو یاد رکھا، اور پھر اس کو جزیات کے ساتھ بیان کیا، جس میں جبرائیل علیہ السلام کے سفید لباس کا بھی ذکر کیا، آپ کے سیاہ بالوں کا بھی ذکر کیا، اور انداز کا بھی ذکر کیا۔ یہ روایت سنن ابی داؤد میں بھی بیان ہوئی ہے، وہاں پر اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آنے کے بعد سب کو سلام کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا۔ اس حدیث مبارکہ میں پوچھے گئے 4 سوالات ہیں، لیکن ان میں سے پہلے 3 سوال دین کے 3 بنیادی عناصر کو بیان کرتے ہیں۔ ہم انہیں دین کی 3 جہات یعنی ڈائمینشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ چوتھا سوال البتہ کچھ مختلف تھا، جس کا ذکر آخر میں آئے گا۔ جبرائیل علیہ السلام کا پہلا سوال کیا تھا؟ پہلا سوال تھا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ اسلام کا بنیادی مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، اپنا آپ سپرد کر دینا، سبمیشن، کسی چیز کو مان کر قبول کر لینا۔ اور دین کی اصطلاح میں اسلام اللہ کے سامنے اپنا سر جھکا دینے کا نام ہے، رضائے الہی کے سامنے خود کو جھکا دینے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں تقریباً 70 کے قریب آیات میں یہ لفظ یا اس سے بننے والے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینا یا اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا، یعنی اسلام قبول کر لینا،
بات مان لینا یہ کوئی بہت آسان بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا، دنیا کی ہر چیز کو تخلیق کیا، تو انسان کے علاوہ دیگر جو مخلوقات ہیں، خاص طور پر حیوانات اور جمادات اور نباتات، یہ سب اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور اس کی اطاعت کر رہی ہیں. لیکن انسان جو ہے وہ درخت اور پہاڑ کی طرح نہیں ہے کہ وہ امر خداوندی کو فوراً قبول کر لے اور اس کے بارے میں کچھ بھی نہ سوچے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کو حیوانات سے، نباتات سے، جمادات سے مختلف پیدا کیا اور اسے آزادی انتخاب اور اختیار بھی دیا. تو جب بھی اسے کوئی حکم دیا جاتا ہے تو اس کے پاس مان لینے یا انکار کرنے کے درمیان چناؤ کا راستہ ہوتا ہے. خواہ حکم دینے والا رب کائنات ہو، والدین ہوں، اساتذہ ہوں، حکمران ہوں یا کوئی اور ہو. اگر انسان کے سامنے انتخاب کی آزادی نہ ہوتی تو پھر سب کچھ بہت آسان ہوتا، کیونکہ اس صورت میں دیگر مخلوقات کی طرح انسان کے پاس بھی سوائے عمل کرنے کے کوئی گنجائش باقی نہ رہتی. اس لیے جب انسان اپنے ارادے کے ساتھ، اپنے چناؤ کے ساتھ، اپنی فریڈم کو استعمال کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتا ہے تو دراصل وہ مسلم کہلاتا ہے. یہ ہے حقیقی معنوں میں مسلمان ہونا، کہ اپنے اختیار سے آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اس خوبی کا ذکر بھی فرمایا. سورۃ البقرہ میں ہے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جاؤ، ایکسپٹ کر لو، تو انہوں نے کہا میں نے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمام انبیاء اللہ کے اطاعت گزار تھے اور اس لحاظ سے سب مسلم تھے. اور پھر جو لوگ ان انبیاء پر ایمان لاتے رہے اپنے اپنے زمانے میں، وہ بھی سب مسلمان ہی کہلائے. اور پھر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر بھیجا وہ دین اسلام ہے. اور پھر اس کو ماننے والے، اپنی چوائس سے اسے قبول کرنے والے، اپنی رضا سے اللہ کے آگے جھک جانے والے دراصل مسلمان ہیں. اور اللہ کے نزدیک دین بھی صرف اسلام ہے. سورۃ آل عمران کی آیت 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے. اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا. جبرائیل علیہ السلام نے جب یہ پوچھا اسلام کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ارکان بیان فرمائے اور 5 امور کا ذکر کیا. سب سے پہلا تھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا. اس کے بعد نماز قائم کرنا،
زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرنا، یہ ارکان اسلام، ارکان خمسہ بھی کہلاتے ہیں۔ اور انہی کا ذکر ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ متفقن علیہ روایت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، بنی الاسلام علی خمس، شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وحج البیت وصوم رمضان۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، یعنی اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر کھڑی ہے، اور اس میں سے پہلا کیا ہے؟ شہادت، شہادتین ہے، دراصل یہ 2 شہادتیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اگر ہم غور کریں تو یہ ارکان اسلام عمل سے متعلق ہے، عمل پر زور دیتے ہیں۔ دین نے عمل پر بہت زور دیا ہے، اور ایمان جس کا ذکر ہم آگے جا کر پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بار بار تلقین کی ہے۔ ان ارکان اسلام میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے انہی اعمال کو بیان فرمایا۔ کثرت عمل پر دین نے جو زور دیا ہے، اس کے پیچھے احساس یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اپنے رب کا مطیع اور فرما بردار بن جائے، اور جب وہ اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے تو وہ صرف پڑھنا نہ ہو یا صرف جاننا نہ ہو، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے مسلمان کو اس حوالے سے عمل کا پیکر ہونا چاہیے، اور قرآن کو وہ حقیقت سمجھنا چاہیے جس سے اس کے عمل یعنی اسلام، اس کی فکر یعنی ایمان، اور اس کی نیت یعنی احسان کی صحت کا تعین ہو، یعنی اس کی پوری زندگی جو ہے وہ عمل کی شہادت دے رہی ہو۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بارے میں جو بات بتائی، اس میں سب سے پہلی چیز شہادت تھی۔ اس سے ہمیں شہادتین کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اور یہ گواہی 2 طرح کی تھی، ایک ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری ہے محمد الرسول اللہ، اور یہ سب سے مقدم بات ہے، یعنی سب سے پہلے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی توحید نہ صرف یہ کہ اصل الاصول ہے، بلکہ تمام اعمال اور عقائد میں بھی سب سے مقدم ہے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے، اور یہ دونوں گواہیاں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے مگر محمد الرسول اللہ کی گواہی نہیں دیتا، یا اس گواہی میں کسی انحراف کا شکار ہے، تو اس کی لا الہ الا اللہ کی گواہی بھی غیر معتبر ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، کوئی بھی خواہ یہودی ہو یا نصرانی میری دعوت
سن لے اور پھر مر جائے اور اس نے اس بات پر ایمان نہ لایا جس کے ساتھ میں بھیجا گیا تھا تو وہ جہنم والوں میں سے ہوگا. یعنی پہلے ادیان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں جب انہیں بتایا جائے گا، انہیں دعوت دی جائے گی، تو ضروری ہے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں. اسی طرح اگر کوئی شخص محمد رسول اللہ کی گواہی تو دیتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ میں کمی کرتا ہے اور اس میں کسی انحراف یا اضطراب یا شکوک کا شکار ہوتا ہے تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے. اس لیے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ دونوں کی گواہی دینا ضروری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اتباع کے ساتھ ہے، اتباع کے بغیر مشکوک ہے. یعنی صرف زبانی اقرار کافی نہیں بلکہ دل سے بھی اعتراف اور شہادت ضروری ہے. اور پھر انسان کے عمل میں بھی یہ دونوں گواہیاں واضح طور پر نظر آنی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حقیقی معبود اور الہ برحق ماننے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع یہ بھی بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں گواہیوں کے بعد دوسرا رکن جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ تھا اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا. توحید و رسالت کی گواہی کے بعد نماز کا ذکر اس کی اہمیت کی دلیل ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو عمود الاسلام فرمایا. بعض روایات میں عماد الدین کے الفاظ بھی ہیں. عماد یا عمود سے مراد خیمے کا وہ ستون ہوتا ہے جو خیمے کے درمیان میں نصب ہوتا ہے اور اس نے پورے خیمے کو اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور اگر وہ گر جائے تو خیمہ گر جائے. تو نماز کی اہمیت کے لیے یہ اسلوب ہی کافی ہے کہ ارکان اسلام میں سے نماز وہ رکن ہے جس نے دین کی عمارت کو مضبوطی کے ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. اور اگر کوئی شخص شہادتین کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز کو قائم نہیں کرتا، تو اس نے دین کی جو عمارت ہے وہ منہدم ہو رہی ہے، اور اس بات کا خدشہ موجود ہے کہ وہ کہیں اس سے دور ہی نہ ہو جائے اسلام سے. اسی طرح نماز کی اہمیت میں بے شمار روایات اور احادیث ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحلت فرما رہے تھے دنیا سے تو آپ کی زبان مبارک پر بھی جو الفاظ تھے وہ یہ تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یعنی نماز اور تمہارے لونڈی غلام. یعنی ان دونوں کا خیال رکھنا، نماز قائم کرنا اور لونڈی غلاموں کا خیال رکھنا. پھر یہ نماز ہی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آسمانوں پر بلا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فریضہ دیا. کسی اور فریضے کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. پھر قرآن مجید میں متقین کے جو اوصاف ذکر کیے گئے ہیں ان میں بھی ان کا وصف حفاظت نماز، اور یہ کئی جگہ پر ذکر ہوا، اور سورۃ المومنون میں خاص طور پر.
پہلا وصف بھی اور آخری وصف بھی حفاظت نماز ذکر کیا گیا. اور ایک اور چیز جو نماز کی اہمیت کو بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا وہ بھی نماز کے بارے میں ہوگا. روز قیامت جب جہنم میں جانے والوں سے اس کا سبب پوچھا جائے گا تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے. تو اس لیے اقامت صلاۃ جو اسلام کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا اور اس کا درست اہتمام کرنا اور اس کے جتنے آداب ہیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے. ادائیگی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی اتباع کرنا، اخلاص کی حفاظت، اوقات کی حفاظت، خشوع و خضوع کا ہونا، دل جمعی سے نماز پڑھنا، یہ سب بہت ضروری ہے. اور مردوں کے لیے مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنا. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، جس شخص کی چاہت ہو کہ وہ کل اللہ تعالیٰ کو اپنے سچے اسلام کے ساتھ ملے تو وہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں بھی ان کی ندا دی جائے. یعنی جیسے ہی اذان ہو اور اس تک آواز آئے تو وہ اس کی حفاظت کرے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امور ہدایت سے سرفراز فرمایا اور نمازیں بھی امور ہدایت میں سے ہیں. اگر انہیں صرف اپنے گھروں میں ادا کرو گے تو تم اپنے نبی کی سنت کے ترک کے مرتکب ہو جاؤ گے، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اور جو شخص باوضو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد کا رخ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور ایک درجہ جنت میں بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ جھاڑ دیتا ہے. ہمارے دور میں جماعت سے وہی شخص پیچھے رہا کرتا تھا جو اپنے نفاق میں جانا پہچانا ہوتا تھا، جبکہ اصحاب رسول کا یہ عالم تھا کہ مرض کی صورت میں بھی ایک شخص کو دو افراد اس کے پاؤں کے بل گھسیٹ کر لاتے اور جماعت کی صف میں کھڑا کر دیتے. یہ تھا صحابہ کا طرز عمل، اتنا اہتمام تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا. یعنی اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، الا یہ کہ انسان کے پاس کوئی ایسا کام ہے جس کی وجہ سے وہ نماز کا اول وقت اگر مؤخر ہو رہا ہے اور لیکن ابھی نماز کا وقت موجود ہے اور وہ اس میں پڑھتا ہے تو اس کی نماز ادا ہوگی. لیکن کوشش یہی ہونی چاہیے کہ افضل وقت میں اول وقت میں ادا کی جائے. خود جب نماز فرض ہو گئی تھی تو جبرائیل امین تشریف لائے باقاعدہ اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر نماز کے اول وقت کی اور آخر وقت کی تعلیم دی اور پھر بتایا کہ آپ کی امت کا نماز کا وقت ان دونوں جو حدود ہیں ان کے درمیان ہے، اور نماز ہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے، کیونکہ اس میں اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی تسبیح ہے اور اللہ ہی سے دعائیں ہیں. وہ معاشرہ جس کے اندر نماز کی پابندی کی جاتی ہے انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، وہ اس سے بالکل فرق ہوتا ہے جہاں لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی حصہ نہیں ہے اور ان کے پاس اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. دونوں کے جو رنگ و روپ ہیں دونوں معاشروں کے وہ فرق ہوتے ہیں. اس لیے اسلام کے اس دوسرے رکن کو اہتمام کے ساتھ قائم رکھنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے.
اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسرے نمبر پر بیان فرمایا۔ اور زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ مال جسے شریعت نے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے منتخب کیا ہے، اس میں سے ایک مقررہ حصہ مستحقین کو دیا جائے۔ اب وہ اموال جن کو شریعت نے مقرر کیا ہے کہ ان پر زکوٰۃ دینی ہے، ان کو علماء نے عمومی طور پر 4 اقسام میں بیان کیا ہے، 4 کیٹیگریز۔ پہلی ہے نقدی، اور نقدی سے مراد سونا چاندی اور اس کے قائم مقام سب چیزیں ہیں، جیسے آج کل جو کرنسی ہے، خواہ وہ نوٹوں کی شکل میں ہو یا سکوں کی شکل میں ہو۔ اور سونا چاندی بھی کیا ہے؟ نقدی ہی کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں بھی کرنسی نوٹ تو نہیں تھے، تو گولڈ اور سلور ہی خرید و فروخت اور لین دین کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ دوسرا جو اموال ہیں وہ ہیں چوپائے، جیسے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری وغیرہ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کا اپنا ہر ایک کا نصاب ہے۔ اور تیسری چیز ہے زمین کی پیداوار، جیسے پھل، اناج وغیرہ، اور ان پہ جو زکوٰۃ دی جاتی ہے اسے عشر کہا جاتا ہے۔ اور چوتھا ہے سامان تجارت، اور اس سے مراد ہر وہ سامان ہے جو خرید و فروخت کے لیے رکھا جائے، یعنی جو بزنس کیا جا رہا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ہے، وہ سامان تجارت ہے، اور اس کے منافع پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں انسان کی ملکیت میں ہوں، ان پر اگرچہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن عمومی صدقہ کیا جا سکتا ہے ان میں سے، جو اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ اجر کا ذریعہ ہے۔ پھر زکوٰۃ جو ہے، اس کے مصارف بھی قرآن مجید نے بیان کیے، جو 8 ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مصارف بیان کیے ان میں فقراء ہیں، مساکین ہیں، جو لوگ زکوٰۃ وصول کرنے کے کام پر لگائے گئے ہیں وہ ہیں عاملین علیہا، اسی طرح جن کے دلوں کو اسلام کی طرف الفت دلانی مقصود ہو، مؤلفۃ قلوبہم، اور پھر جو غلام وغیرہ ہوں جن کی گردنیں چھڑانی ہو، آزاد کرانا ہو، قرض دار جن کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہوں اور ان کا قرض اتارنے کی ان کے پاس کوئی سبیل نہ ہو، اسی طرح فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو کام ہے ان میں زکوٰۃ استعمال کی جا سکتی ہے، اور مسافر کے لیے۔ تو یہ جو 8 مصارف ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے۔ چونکہ زکوٰۃ خود فرض عبادت ہے، اس لیے وہ دی بھی انہی 8 میں سے کسی کو دی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، عمومی صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے۔ پھر زکوٰۃ جو ہے یہ نماز کی قرین ہے، یعنی ساتھی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اکثر جگہوں پر ان دونوں کا ذکر اکٹھا کیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز ادا کرتا ہے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیتا ہے، یا زکوٰۃ تو پابندی سے ادا کرتا ہے لیکن نماز کا تارک ہے، تو اس کی کوشش زیادہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ عمل باہم مربوط ہے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل تھا وہ بھی اس کی دلیل ہے کہ جب آپ خلیفہ بنے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ نمازیں تو ہم پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں ہم دیں گے، انہوں نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ سخت موقف اختیار کیا اور باقاعدہ کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اونٹ کے گلے کی اگر ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے اور اب وہ روکیں گے
تو میں ان کے ساتھ جنگ کروں گا. اور یہ کہہ کر آپ نے زکوٰۃ اور نماز میں جو تفریق تھی اس کو ختم کر دیا، قائم ہی نہیں ہونے دی وہ تفریق. پھر یہ ہے کہ زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، یہ ایک بہت کثیر المنافع فریضہ ہے، اور اس کا جو فائدہ فقراء کو تو ہوتا ہی ہے، معاشرے کے اندر جو کمزور طبقہ ہے، جو ضرورت مند ہے، جب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو ان کے بہت سے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسری طرف جو مالدار ہے یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. وہ کیسے؟ کہ ان کے بہت سارے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے بہت تھوڑا سا حصہ ان سے کہا ہے نکالنے کو، یعنی صرف 2.5%، 2.5%. اور جب کوئی شخص اپنے مال میں سے یہ 2.5% نکال دیتا ہے، یعنی اللہ کے راستے میں یا زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں صرف کر دیتا ہے، تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کی محبت اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مال میں برکت بھی ہوتی ہے. تو یہ منافع جو ہیں یہ خود اس زکوٰۃ دینے والے کو بھی حاصل ہو رہے ہوتے ہیں. زکوٰۃ ہر شخص خود بھی اپنی نکال سکتا ہے، اور اگر کسی جگہ پر ایسا انتظام ہو کہ جو امام وقت ہے یا حکومت ہے یا کوئی بھی ایسا امیر جو زکوٰۃ کو جمع کر رہا ہو اور پھر اسے درست جگہ پر استعمال کر رہا ہو، تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ دونوں طریقے زکوٰۃ کی ادائیگی کے درست ہیں. چوتھا رکن صیام رمضان ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسلام کے حوالے سے، کہ رمضان کے روزے رکھنا. اور رمضان کے روزے ایک بدنی عبادت ہے، اور اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ ہے الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الثانی الى غروب الشمس تعبد للہ. اللہ تعالیٰ کی عبادت انجام دیتے ہوئے طلوع فجر ثانی سے لے کر غروب آفتاب تک تمام مفطرات یعنی روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں. کھانے پینے سے ہمیں روکا گیا ہے، جن سے خواہش پورا کرنے سے روکا گیا ہے، اور روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنا ہے. روزہ توڑنے والی جو چیزیں یعنی مفطرات، اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے امور ہیں جن کو روزے میں کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے روزے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. اور وہ ہیں جھوٹ، غیبت، بہتان، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا وغیرہ کرنا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جسے سریت کا امتیاز حاصل ہے، یعنی یہ ایک راز ہے بندے اور اللہ کے درمیان. سری عبادت ہے، چھپی ہوئی، اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. نماز تو کیا ہم سب کے سامنے پڑھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں. روزہ بھی بظاہر تو ہم نے رکھا ہوا ہے سب کے سامنے، لیکن حقیقت میں ہمارا روزہ ہے کہ نہیں ہے یہ صرف اللہ کو پتہ ہے یا ہمیں معلوم ہے. مثلا رمضان کا مہینہ جو روزوں کا مہینہ ہے، اس میں ایسا ممکن ہے کہ ہم کسی شخص کو روزہ دار سمجھیں لیکن اس نے روزہ نہ رکھا ہوا ہو. اور عام دنوں میں یعنی رمضان کے علاوہ کسی شخص نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور ہم سمجھے کہ اس نے روزہ نہیں رکھا ہوا، یہ ممکن ہے. تو یہ ایک سری عبادت ہے، اور اسی رازداری اور اس کی سریت کی وجہ سے اس کا اجر کئی گنا بڑھ گیا ہے. عمومی طور پر شریعت نے ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے 700 گنا تک مقرر کیا ہے، انسان کی نیت اور محنت کے مطابق. لیکن روزے کا اجر کیا ہے؟ بلا حساب ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. یعنی جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا
تو چونکہ وہ اللہ کی خاطر اپنے رب کے حکم کی وجہ سے دن کو بھوکا پیاسا رہا، اس نے اپنی خواہشات کو دبا کر رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے چونکہ یہ خالص عمل تھا، اس لیے اللہ ہی اس کی جزا دے گا۔ اور روزے جو ہیں وہ فرضی کے علاوہ نفلی بھی ہوتے ہیں، جو سال میں آپ کسی بھی وقت کچھ روزے تو رکھ سکتے ہیں، اور بعض کے لیے کچھ مخصوص ایام بھی ہیں جنہیں ہم بعض اوقات مسنون روزے بھی کہتے ہیں۔ تو بہرحال روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسلام کا 5واں رکن وہ ہے حج، حج بیت اللہ۔ حج کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا 10 ہجری میں، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے تھے۔ حج و عمرہ سے مقصود کیا ہے؟ ان مقامات میں اللہ کی عبادت کرنا اور اس کا ذکر بلند کرنا جن مقامات کو اللہ نے اس عبادت کے لیے منتخب کیا ہے یا وہاں عبادت کا ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما جعل رمج الجمار والسعی بین الصفا والمروۃ لإقامت ذکر اللہ۔ رمی جمار کرنا یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی مشروعیت اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرنے کے لیے، یعنی انسان ایک مخصوص سفید لباس کے اندر احرام کی حالت میں اپنے گھر بار سے دور سفر کر کے تھکے حال میں جا کر ایک مخصوص دیوار پر ایک سمبولک کنکریاں مار رہا ہے۔ اسی طرح صفا و مروہ کے درمیان جہاں حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی، وہاں وہ سمبولیکلی بھاگ رہا ہے۔ بظاہر اگر غور کیا جائے تو عقل میں نہیں آتی یہ بات، عقل سے ماورا ہے، لیکن کیا ہے، اسلام ہے نا۔ یہ شروع میں جو بات بتائی تھی کہ انسان اپنی چوائس کے ساتھ خود اللہ کا حکم سمجھ کر اس کام کو کرتا ہے، تو اس سے مقصود اس کا کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی بات مان رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہر کنکری مارتے وقت آپ کیا کہتے؟ اللہ اکبر۔ تو حج ہو، عمرہ ہو، دراصل یہ سب عبادات اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے ہیں۔ اور حج جو ہے یہ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ سورۃ آل عمران میں اس کی فرضیت کا ذکر ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، بس حج کرو۔ تو ایک آدمی نے کہا، اکل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ فسکت حتی قالها ثلاثہ، آپ خاموش رہے یہاں تک کہ اس نے 3 مرتبہ یہی بات پوچھی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں ہاں کہہ دوں تو یہ واجب ہو جائے، ولو وجبت لما استطعتم، اور اگر واجب ہو جاتا تو تم اس کی استطاعت نہیں رکھ سکتے تھے۔ یعنی آپ کا مقصود یہ تھا کہ کثرت سوال نہ کرو جس کی وجہ سے دین کو تم کل اپنے لیے مشکل بنا دو۔ تو حج کیا ہے؟ زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، ہاں اس کے بعد نفلی حج کی اپنی بہت اجر ہے اور اس کی فضیلت ہے۔
ایک اور روایت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد کی روایت ہے، تعجلوا الى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يؤرد له. فریضہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، کیونکہ تمہیں اس بات کا علم ہی نہیں کہ آگے تم پر کیا آنے والا ہے، کیا پیش آنے والا ہے. یعنی انسان کو زندگی کا نہیں پتا، بیماری کا نہیں پتا، کسی اور آزمائش کا نہیں پتا. تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے اور عافیت ہے اور صحت ہے تو حج کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، جلد از جلد یہ فریضہ ادا کر لینا چاہیے. اور جتنا انسان اچھی صحت کے ساتھ اچھی حالت میں حج کرتا ہے اتنا بہتر طور پر اس فریضے کی ادائیگی کر سکتا ہے، کیونکہ بہرحال اس میں ایک مشقت ہے، سفر ہے. اسی طرح شریعت ہمیں اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ اگر کوئی شخص وفات پا چکا اور اس کے ذمے فرض حج تھا، یا کوئی شخص اتنا بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہے کہ وہ نہ سفر کر سکتا ہے اور نہ وہاں پہنچ سکتا ہے، اور مرض بھی ایسا ہے کہ شفا یابی کی امید نہیں ہے لیکن وہ مالی استطاعت رکھتا ہے، تو ایسے دونوں طرح کے افراد کی طرف سے حج بدل کیا جا سکتا ہے. اور حج بدل وہ شخص کرے گا جس نے پہلے اپنا حج کیا ہوا ہے. تو یہاں تک پہلا جو سوال تھا جبرائیل علیہ السلام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے جوابات کی کچھ وضاحت ہے. یہاں پر ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور آپ سے اس کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھ آیا یا آپ کا کوئی سوال ہے ابھی تک کی بات کے حوالے سے، یا آپ کچھ شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو وہ آپ کر سکتے ہیں ہینڈ ریز کر کے، تاکہ پھر میں ایک ایک سے وہ بات لے لوں انشاءاللہ تعالی. بجزان میں یہ کہہ رہی تھی کہ بہت تھاٹ پرووکنگ جو ہے یہ سیشن، تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے ایک ایک چیز پر کہ جو ارکان اسلام ہے، اس طرح اتنا کم ٹائم میں ماشاءاللہ اتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھایا ہے کہ ایمان تازہ ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. الحمدللہ، جزاک اللہ. جی، اور کوئی بات آپ اگر اس میں کہیں کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ضرور کیجئے، اس سے بھی انشاءاللہ سب ساتھی سیکھ رہے ہوں گے. جی ریحانہ نعیم. دیکھو آپ نے کو بیان کیا ہے جبرائیل علیہ السلام کی آمد کو، ہے نا، ذرا سا اونچا بولیے، آواز نہیں آ رہی صحیح، سب مائک قریب کر لیجیے. آواز آ رہی ہے؟ جی جبرائیل علیہ السلام کی آمد کو اور اس سارے سنیریو کو کہ وہ کس طرح آئے اور کیا کنڈیشن تھی، آپ کے بتانے کے انداز سے بہت اچھی طرح کلیئر ہوا، اور وہ پورا سین سامنے آ گیا کہ وہ کیسے آئے اور پھر کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، اور جب انہوں نے گفتگو شروع کی تو وہ کتنی امپورٹنٹ، ہر بات کی جو ہے امپورٹنس فیل ہو رہی ہے. باقی اس وقت جو ہے وہ مان تازہ ہو گیا اس بات سے. جزاک اللہ خیر. تھوڑا سا نیکسٹ جو سوال تھا اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے، تاکہ کل کے لیے ہمارے پاس پھر ہاف حدیث رہ جائے اور وہ بھی ہم انشاءاللہ سمجھ لیں. تو امید ہے کہ آپ بہت زیادہ تھک نہیں گئے ہوں گے. دوسرا سوال جو جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ تھا ایمان کے بارے میں. انہوں نے کہا فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے. قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. قال صدقت. یعنی آپ نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں اور روز آخرت پر.
اور تم ایمان لاؤ تقدیر کے ساتھ، خواہ وہ اچھی ہے یا بری۔ تو جیسے پہلے ہم نے ارکان اسلام پڑھے، اسی طرح یہ ارکان ایمان ہے۔ 5 امور کو اسلام کے ارکان قرار دیا گیا، اور یہ 6 امور ہیں جنہیں ارکان ایمان قرار دیا گیا، اور یہ کل ملا کر 11 ارکان ہیں۔ اور ان 11 ارکان کی اچھے سے سمجھ اور معرفت ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مسلمان اور پھر مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب کو اچھے سے سمجھتے ہوں اور اس کے مطابق اپنا عمل کرتے ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ایک طرف معرفت قلب کا نام ہے، قلب کا نام ہے، یعنی دل کی معرفت، دل میں ایمان ہونا چاہیے، دل کی سمجھ، دل کا ماننا، دل کی ایکسیپٹنس، اور اس کے ساتھ زبان سے اقرار ہے کہ جو بات دل نے مانی زبان بھی وہی کہہ رہی ہے۔ اور تیسرا اعضاء و جوارح سے عمل کرنا ہے، یعنی جو دل نے مان لیا، جس پہ زبان نے ہاں کہہ دی، اب عمل بھی اس کے مطابق ہو گیا۔ تو یہ جو قلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سینے کے اندر رکھا ہے اور ہم سب اس کو محسوس کرتے ہیں، یہ ایمان کا مرکز ہے۔ یہ قلب کوئی جامد چیز نہیں ہے، یعنی یہ صرف ایک گوشت کا لوتھڑا نہیں ہے، وہ تو اس کی ایک ظاہری حیت ہے، ظاہری شکل ہے۔ حقیقت میں قلب جو ہے یہ ایک روحانی عضو ہے، اسپرچول، اور اس کی یہ جو اسپرچولیٹی ہے، روحانیت ہے، یہی اس انسان کے قلب کو دیگر حیوانات کے قلب سے ممتاز کرتی ہے، فرق کرتی ہے۔ ورنہ دل تو اور سب مخلوق کا بھی ہے، مرغی کا بھی دل ہے، بکری کا بھی دل ہے، ہر مخلوق کا دل ہے، لیکن ہمارا دل کیا ہے؟ ایمان کا مرکز ہے۔ یہ ایک مسلمان کا دل، مومن اس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اور یہی دل کی صحت ہے، یاد رکھیے۔ دل اگر صحت مند ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، اس میں ایمان اچھے سے راسخ ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کی حقیقت کو جان لیتا ہے، وہ حق کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن کتنے ہی دل ایسے ہیں جو قرآن کی زبان میں بیمار ہیں، زنگ آلود ہیں، یا ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کفر لگے ہوئے ہیں وہاں، اور وہ ایمان کے مرکز نہیں ہے۔ دل صحت مند ہو تبھی ایمان لاتا ہے، اور ہر شے کو اس طرح دیکھتا ہے جیسی وہ ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے لیے دل ہیں، لیکن وہ ان کے ساتھ سمجھتے نہیں۔ تو قلب کا جو اصل کام ہے وہ ہے سمجھنا، سمجھ بوجھ رکھنا۔ پھر دل جو حق کی شناخت کر لیتا ہے، تو اب اس حق کو ظاہر کرنا لازم ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ زبان سے ہوگا۔ دل کے بعد، قلب کے بعد زبان جو ہے وہ بھی ایک اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ نے ہمیں جو قوت دی وہ قوت گویائی ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ جب اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت دی ہے تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان جو دل میں آیا
اس کو اس کا زبان سے اظہار کیا جائے، اقرار کیا جائے، بول کے کہا جائے، اور پھر دل نے بھی قبول کر لیا، زبان نے اقرار بھی کر لیا، تو اب تیسری چیز کیا آ گئی کہ اللہ نے جو باقی آزاد یہ ہیں ان کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، ان کے ساتھ اس اقرار اور اس اظہار پر عمل کیا جائے۔ جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو قول ہے وہی فعل ہونا چاہیے، اس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ دل میں ایمان ہے تو کیا وہ عمل میں نہیں نظر آنا چاہیے یا آنا چاہیے؟ اگر دل میں ہے اور عمل میں نہیں نظر آ رہا تو یہ کیسا ایمان ہے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے ارد گرد جب ایسے لوگوں کو دیکھتا ہے جو کہتے کچھ ہے اور کرتے کچھ ہے، تو کیا ہم ان کی عزت کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پاتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو یہ بات کیسے پسند آ سکتی ہے؟ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں اس بات کے بارے میں ہمیں تنبیہ کی ہے، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون، کہ اللہ کہے یہ بہت بڑی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جس پر تم عمل ہی نہیں کرتے۔ تو ایمان کیا ہے؟ قلب کی معرفت بھی ہے، زبان سے گویائی اقرار بھی ہے، اور عمل سے اس کو ثابت بھی کرنا ہے، کر کے بھی دکھانا ہے، تب ایمان پورا ہوگا۔ اور اس ایمان کا جو پہلا رکن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ وہ کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، ایمان باللہ، اور یہ انتہائی اہم رکن ہے، بلکہ باقی تمام ایمانیات کی بنیاد ہے یہ۔ باقی جتنے بھی ایمانیات ہیں، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، کتب، آخرہ، یہ سب اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک پیچھے ایمان باللہ نہ ہو اور وہ صحیح نہ ہو۔ اور ایمان باللہ کی تکمیل 4 چیزوں سے ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ کی ذات کا منکر ہے وہ مومن نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان رکھنا، جسے عموماً ہم توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ وہ رب ہے۔ اور پھر ربوبیت جو ہے اس کے بارے میں علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی 3 چیزوں سے مکمل ہوتی ہے۔ پہلی ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، یعنی ربوبیت میں پہلی بات کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو خالق مانیں پوری کائنات، اور ساتھ کیا مانیں کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، یعنی ذرے کا بھی کوئی اور خالق نہیں ہے، بڑی چیز کو تو چھوڑیں۔ یہ ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا مالک ہے، خالق کے بعد مالک بھی وہی ہے، حقیقی مالک، اس کے سوا کوئی حقیقی مالک نہیں، حتیٰ کہ ایک ذرے کا بھی نہیں۔ اور تیسری چیز ہے ربوبیت میں جو شامل ہے، یہ ایمان لانا کہ اللہ تعالیٰ ہی اس پوری کائنات کا مدبر ہے اور متصرف ہے، یعنی اس میں تمام جو امور ہو رہے ہیں، جو تدبیر چل رہی ہے، جو کام ہو رہے ہیں، وہ سب اللہ ہی کرنے والا ہے۔
تو ان تین چیزوں کو جب ہم مانتے ہیں تو توحید ربوبیت پر کامل ایمان نصیب ہوتا ہے. اور تیسری چیز جو پہلے اوپر دو چیزیں بیان ہوئی تھی، تیسری چیز پہلی تھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ماننا، دوسرا تھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ماننا، اور تیسری ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ماننا، جسے توحید الوہیت کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک الہ ماننا تنہا، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. یعنی عبادت کے جو بھی مظاہر ہیں، جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہیں، مثلا نماز ہے، دعا ہے، پھر خوف، امید، توکل، استعانت یعنی مدد طلب کرنا، استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، استغاثہ یعنی فریاد طلب کرنا، فریاد کرنا، ذبح یعنی کسی بھی جانور کو ذبح کرنا، نظر دینا، کوئی بھی نظر وغیرہ، یہ جتنی بھی چیزیں یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کے لیے مخصوص ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی کام غیر اللہ کے لیے انجام نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے توحید الوہیت. اور اگر کچھ کام ان میں سے انسان اللہ کے لیے کر رہا ہو اور کچھ غیر اللہ کے لیے کر رہا ہو تو یہ اس کی توحید الوہیت میں نقص ہے، کمی ہے، کمزوری ہے. اس نے اللہ تعالیٰ کو مکمل الہ کے طور پر قبول نہیں کیا. اور چوتھی چیز اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر اس طرح ایمان لانا جیسے ان پر ایمان لانے کا حق ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء، اچھے اچھے نام اور جو صفات، ایٹریبیوٹس، خوبیاں بیان کی ہیں، انہیں اسی طرح مانا جائے جیسے اس ذات کے شایان شان ہیں، اور اس کے ماننے میں کسی طرح کی تحریف نہ کی جائے، یعنی کوئی تبدیلی نہ لائی جائے، تعطیل نہ ہو، یعنی اس کی نفی نہ کی جائے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہو، ایسے نہیں کہنا. اسی طرح تکییف یعنی اس کی کیفیت بیان نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے اور ایسے ہے، یہ نہیں کہنا. اور تمثیل یعنی اس کو تشبیہ بھی نہیں دینی، مثال بھی نہیں بیان کرنی. تو اللہ تعالیٰ کے جتنے اچھے نام ہیں، اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں، پورا قرآن مجید ان سے بھرا ہوا ہے، حدیث میں بھی بیان ہوئی ہیں، اور ہم ان کو پڑھتے بھی رہتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں. تو ان سب پر ہم نے ایمان لانا ہے. اور اللہ نہ کرے اگر ان میں کسی بھی طرح کہیں تحریف کا کوئی عنصر شامل ہو گیا یا کوئی تمثیل وغیرہ ہم نے بیان کر دی تو یہ درست نہیں ہے. اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا جو عقیدہ ہے، اس کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس کو دو طریقے سے اس کو سمجھنا ہے. ایک ہے اسبات، اور اسبات یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی صفات کمال ہیں وہ سب اللہ کے لیے ثابت ہیں، اور ان میں اللہ کے ساتھ اللہ کو کسی سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی. اور دوسری ہے تنزیہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس صفت سے جس میں نقص ہو یا عیب ہو اس سے پاک ہے. تو یہ دو چیزیں آپ نے اس حوالے سے یاد رکھنی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر درست ایمان رکھنا ایمان باللہ ہے اور بنیادی چیز ہے. دوسرا جو رکن ایمان کا بیان ہوا وہ ہے فرشتوں پر ایمان رکھنا اور ایمان بالملائکہ. فرشتوں پر ایمان لانے کی حقیقت یہ ہے کہ ان کے موجود ہونے کی تصدیق کی جائے اور یہ مانا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، عباد مکرمون.
عباد مکرمون یعنی باعزت بندے. اللہ نے قرآن مجید میں فرشتوں کے لیے یہ ٹرم استعمال کی ہے، اور وہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے ان کی تخلیق کی ہے. فرشتے نور سے بنائے گئے ہیں، جنات آگ سے، اور انسان اس مادے سے جس کا ذکر کیا گیا یعنی مٹی سے. 3 کا لفظ ہے. اور فرشتے چونکہ نوری مخلوق ہیں اس لیے وہ کھانے پینے سے بے نیاز ہیں، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ انسانی شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی فرشتے آئے تھے. اور یہ جو ہم حدیث جبریل پڑھ رہے ہیں اس میں بھی جبریل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. البتہ فرشتوں کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایسے کی ہے کہ ان کے پر بھی بنائے ہیں، اور وہ اپنے پروں میں ایک دوسرے سے فرق بھی ہے، اور ان کی جو تعداد ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کتنی ہے. فرشتوں کی ان گنت تعداد ہے، اور اس میں سے 3 فرشتے جو ہیں وہ ان کو سردار فرشتے کہا جاتا ہے، ملائکہ کے سردار. وہ ہے جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام. اور ان تینوں کا ذکر ایک حدیث میں بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے نام کو سامنے رکھ کر دعا مانگتے تھے، یعنی ان تینوں کے رب کے نام سے. اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. تو اس میں تینوں رؤوس الملائکہ کا ذکر کیا گیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تینوں فرشتے کسی نہ کسی طرح حیات یعنی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، اس پر مقرر ہے. جبریل علیہ السلام وہی پر مامور ہے جو دلوں کی زندگی ہے، حیات قلوب ہے. اور میکائیل علیہ السلام بارش برسانے پر مامور ہیں جو زمین اور اس پر بسنے والے جانداروں اور پودوں وغیرہ کی حیات ہے. اور اسرافیل کی ڈیوٹی نفخ سور ہے، یعنی جو سور پھونکا جائے گا دوبارہ تو جو مخلوق موت کا شکار ہو چکی تھی وہ زندہ ہو جائے گی، تو یہ پھر ایک حیات ہے. تو یہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑا مفید نقطہ بیان کیا یہاں. پھر فرشتے اپنی شکل جیسے پہلے بتایا تبدیل بھی کر سکتے ہیں. حضرت مریم علیہ السلام کے بھی پاس بھی جب آئے تو ایک مرد کی شکل میں آئے تھے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا گیا ہے فالمدبرات امرا. تو اس کے بارے میں امام ابن قیم کہتے ہیں کہ آسمانوں زمینوں میں سورج چاند ستاروں بادلوں ہواؤں نباتات اور حیوانات سے جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا ہے، جتنی بھی حرکات ہو رہی ہیں، یہ سب ملائکہ ان کے اوپر مقرر ہیں، اور انہی کی وہی ان چیزوں کا نفاذ کرواتے ہیں. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ ملائکہ پہاڑوں پر ہیں، کچھ بادلوں اور بارشوں پر مامور ہیں، کچھ سورج چاند ستاروں پر، کچھ جہنم کی آگ پر، کچھ جنت پر مامور ہیں، کچھ ملائکہ رحمہ ہیں یعنی رحمت لانے والے ہیں، کچھ ملائکۃ العذاب ہیں، عذاب لانے والے فرشتے ہیں، کچھ نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، اور کثیر تعداد میں اور ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. فرشتوں کا انسانوں کے ساتھ بھی خاص تعلق ہے، کیونکہ انسان کی پیدائش جب بچہ بھی رحم مادر میں ہوتا ہے تب سے لے کر اس کی روح قبض کرنے تک فرشتے مختلف امور میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے مختلف امور لگائے ہیں. جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمان کمزور تھے، تھوڑے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرمایا تھا. تو مختلف مواقع پر انسانوں کی مدد کرتے ہیں، اور خاص طور پر جبریل علیہ السلام کے بارے میں
اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہوئے ہیں اور جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں، یعنی مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں تک آج ہم مکمل کر وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ارکان ایمان میں سے بھی کچھ باقی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی احسان پر کل بات ہوگی، اور آخری جو سوال ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ اگر آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اس کو مکمل کر لیتے ہیں اور وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی حمیرہ جبار۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت اچھا لگا باجی، اور بہت واضح الحمدللہ ہمارے اور بھی عقائد واضح ہو گئے۔ ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے سے متعلق، اور پھر جیسے کچھ احادیث ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اپنے سامنے نہ تھوکو، سامنے اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور دائیں ہاتھ نہیں تھوکنا چاہیے۔ اور پھر یہ جی بھی حدیث معلوم ہوتی ہے کہ جیسے جب تک بندہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے موجود رہتے ہیں، جب بندے کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہاں سے ہٹ جاتے ہیں۔ اس طرح مفہوم ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ تو جب کہ اب ہم عقیدہ پڑھتے ہیں تو زیادہ فوکس اس بات پہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمیں نہیں کہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے تو موجود ہیں، وجود کے اعتبار سے موجود نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کو مزید واضح کرنے کے لیے کوئی کانٹینٹ مجھے ایسا بتایا جائے جو میں پڑھوں، یا علماء کے کچھ اقوال گائیڈ کر دیں، یا آپ جی مجھے گائیڈ کر دیں کہ اس کو کس جی طرح جی سے ہمیں لینا چاہیے۔ جی جی صحیح ہے۔ اچھا یہ جو بات ہے نا، یہ سب سے پہلے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے حوالے سے عرش پر مستوی ہیں، اور باقی اپنی علم، قدرت اور سمیع بصیر ہونے کی حیثیت میں تمام مخلوق کے تمام اعمال کو دیکھ رہے ہیں، ان کی دعائیں بھی سن رہے ہیں، ان کے ساتھ میت بھی اسی طرح ہے۔ باقی یہ جو بات آپ نے نماز کے حوالے سے پوچھی کہ قبلہ کے سامنے ہونے کی جو بات ہے، تو اس میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دراصل یہ جو بات کہی گئی، اور ابھی ہم انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں بھی اس بات کو ڈسکس کر رہے ہوں گے کہ احسان کی جو ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی وہاں، کہ اللہ تعالیٰ کو سامنے نماز کی حالت میں جو موجود پانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ بندہ چونکہ قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا مقصود یہ ہے کہ احترام، کہ جب بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو دراصل وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے، اللہ کے سامنے ہے وہ، اور اس کا رخ قبلہ کی طرف ہے، اور قبلہ بھی کیا ہے؟ خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے۔ تو یہ مقصود ہے دراصل اس سے، اور اس وقت سامنے تھوکنا ایک بے ادبی اور ایک گستاخی کی بات ہے۔ تو اگر کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے تو کہا گیا کہ بائیں طرف تھوک لے، اور آج کے دور میں تو ظاہر اس کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹیشو، رومال وغیرہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال یہ ادب کا تقاضا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود وہاں اس کے سامنے ذات کی حیثیت میں موجود ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ اور اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی خاص جگہ پر ماننا لازم نہیں آتا، یعنی کہ قبلہ کی جگہ یا سجدے کی جگہ یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے موجود ہے، بلکہ ذات کے اعتبار سے تو وہ عرش پر ہی مستوی ہیں، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ کی میت ہے
ثابت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کا اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا نماز میں اور اس سے ہم کلام ہونا ہے، تو وہاں پر ادب کا تقاضا ہے۔ امید ہے یہ بات آپ کو مختصراً سمجھ آ گئی ہوگی، باقی انشاءاللہ کل کے لیسن میں ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں بھی دیکھ لیں گے۔ جی جی جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ وہی آپ کی جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے ایک آدھ ہاتھ پہلے اور آیا تھا لیکن اب آئی تھنک نیچے کر لیا ہے۔ جی عمیرہ آپ نے کچھ اور کہنا ہے یا خدیجہ آپ بتائیے؟ السلام وعلیکم۔ ہم بہت اچھا لگا یہ سے جب ہم نے دیکھی نماز والے سے جو آپ نے تو مجھے بات بہت اچھی لگی، میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ خدیجہ ذرا سا اونچا بولیے۔ جیسا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو آپ نے اس میں بتایا نا کہ اگر اس کو گرا دیا جائے، سکون ہی گر جائے تو عمارت منہدم خدشہ ہے اس میں۔ تو سوری میں آپ کی نا آواز ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آئی بات، شروع میں آئی تھی، تھوڑا سا کلوز کریں۔ اب ٹھیک ہے باجی؟ جی اب ٹھیک ہے۔ نماز جب آپ نے بات کی نا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو میں پہلے جب سوچ رہی تھی کہ نماز کو ترک کرنے والا جو ہے وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے، تو میں تھوڑی سی ایک کوشچن مارک ہوتا تھا میرے دماغ میں کہ نماز کو چھوڑنے سے کوئی کفر میں داخل کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آپ جو آپ نے اس میں ایک پوائنٹ دیا، اس سے مجھے الحمدللہ یہ بات کلیئر ہوئی کہ نماز کیونکہ ستون ہے دین کا، اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی ہوئی ہے، تو اگر ہم اس ستون کو ہٹا دیں گے، اگر کوئی شخص مسلسل نماز کو ترک کر دیتا ہے، تو امید ہے یا خدشہ ہے کہ اس کی عمارت بھی منہدم ہو جائے گی۔ تو مجھے یہ بات الحمدللہ بہت اچھی لگی اور بہت اچھے سے سمجھ آئی، اور نماز کے حوالے سے ہی میں سوچ رہی تھی کہ ہم لوگ یعنی خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ کہ ایک مسلسل ایفرٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے نماز کے لیے۔ ہم زندگی کے مختلف فیزز میں ہوتے ہیں، جب شادی ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں، پھر چھوٹے ہوتے ہیں بچے تو وہ ایک الگ نماز سے اسٹرگل ہے، پھر اپنی نماز کو بہتر کرنے کی ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، جب وہ بہت اچھی ہوتی ہے تو پیریڈ ہو جاتے ہیں، پھر ہم ڈاؤن ہو جاتے ہیں، پھر نماز حاصل کرتے ہیں تو پھر ایک ایفرٹ شروع ہو جاتی ہے اس کو ٹائم پہ پڑھنا، کے اندر خشوع و خضوع لانا۔ تو ایک کام ہے، ایک بہت اہم کام ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن بھی بہت مضبوط ہے۔ جی جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے۔ اچھا اس میں ایک چھوٹی سی بات ویسے آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو بات ہے نا کہ ہم خواتین کے لیے ظاہر ہے مختلف ایسے فیزز ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مشکل ہو رہا ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن میں ہمیشہ اس چیز کو یوں امیجن کرتی ہوں کہ خواتین کے لیے یہ آسان ہے مردوں کے مقابلے میں، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دن میں 5 دفعہ مسجد جانے کا حکم نہیں دیا، تو یہ اللہ نے ہمارے لیے آسانی بھی کر دی نا۔ اگر ایک طرف ہمارے اوپر یہ کچھ ذمہ داریاں تھیں، ایسے فیزز آ رہے تھے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے ہمارے لیے آسانی کتنی کی کہ ہمیں مسجد جانے کا حکم نہیں دیا۔ تو جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ مردوں کے لیے کیا ہے کہ وہ مسجد جائیں، وہاں جا کر نماز ادا کریں، اللہ یہ کہ عذر ہے یا کوئی اور چیز ہے، اور وہاں جماعت کے ساتھ پڑھیں جا کر، تو وہ چیز تھوڑی سی زیادہ ایفرٹ مانگتی ہے۔ تو اگر ہم ساتھ ساتھ اس طرح کی بھی کچھ باتیں سوچ لیں تو ہمارے بھی ہاف پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ ایزی ہو جائے گا۔ چلیے جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزا دے، اور آپ لوگوں نے تحمل سے جو سنا ہے اور اس پر بھی بہت اجر دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیے گا، انشاءاللہ کل سیم ٹائم دوبارہ ہم کنیکٹ ہوں گے۔ یہ جو حدیث آج ہم نے آپ کو سنائی ہے، ہم یہ ویڈیو گروپ میں شیئر کریں گے، اور کوشش کیجئے گا آپ آہستہ آہستہ اس ویڈیو کو روزانہ کی بیس پر سن کر دیکھ کر اس حدیث کو یاد کریں۔ آپ میں سے جو لوگ یاد کریں گے
تو انشاءاللہ انہیں دین کی یہ کچھ بنیادیں ازبر ہو جائیں گی، بھولیں گی نہیں. اور اگر کسی کو مشکل ہو تو لازم نہیں ہے، مگر بہتر ہے کہ اس کو یاد کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کے سیشن کے بعد جو ہم نے بات کی، ڈسکشن کی، اس کی بیس پر کوئز بھی آپ کو دیں گے، جس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو سیکھا آپ اندازہ کر سکیں کہ آپ کی لرننگ کیسی رہی، آپ نے کتنے % سیکھ لیا. یہ کوئی آپ کا اس طرح امتحان نہیں ہے کہ آپ اس کا بوجھ محسوس کریں، لیکن صرف ایک سیلف انالیسس کے لیے وہ کوئز بھی ہم شیئر کریں گے آپ سے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.